بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 13واں درس، حصہ دوم، طلاق کے بارے میں ضروری معلومات۔ بس یہ ہے کہ خاوند ایک دفعہ عدالت میں حاضر ہو جائے اور جواب دعویٰ دائر کر دے تو عدالت مابین فریقین صلح کروانے کی کوشش کرے گی۔ اگر صلح نہ ہو سکے تو خلا کی ڈگری جاری کر دی جائے گی۔ اگر معاملہ یہاں تک ہی رہتا تو شاید کچھ مکاتب فکر اور معاشرے کے لیے کسی حد تک قابل قبول تھا۔ موجودہ تبدیلی کے بعد خلا کا اب ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ عورت پورے پاکستان میں کہیں بھی اور کسی بھی ایسے شہر کے فیملی کورٹس میں خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے جہاں اس نے کسی وقت میں عارضی رہائش رکھی ہو۔ عارضی رہائش کی تعریف میں ایک دن بھی شامل ہے۔ جب ایسے شہر میں جا کر عورت خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے تو خاوند کو بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہو پاتا اور عورت کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آئلی قوانین میں تبدیلی کی یہ تباہ کن آواز انسانی حقوق کی بعض نام نہاد تنظیموں نے اٹھائی اور طاغوتی ایوانوں میں برجمان حکمرانوں نے اس مہم کی پوری سرپرستی کی۔ چنانچہ پاکستان لا کمیشن کو تبدیلی کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔ اب اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے خواہش مند مردوں کے مقابلے میں ایسی خواتین کی شرح مقابلتاً زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے شوہروں سے قانونی علیحدگی کے لیے پاکستانی عدالتوں سے رجوع کرتی ہیں۔ اب عدالتیں خلا اور طلاق کی ڈگریاں ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، سو حکومت نے آئلی قوانین میں اکتوبر 2002 میں جو تبدیلی کی اس حرکت سے یہ برکت ہوئی کہ گزشتہ 5 سالوں میں 50,000 سے زائد خواتین نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ صرف لاہور شہر میں ایک سال میں 12,000 کے قریب خلا اور طلاق کے کیس دائر ہوئے۔ تحقیق کے مطابق صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں سے تقریباً روزانہ 12 سے 16 واقعات میں شادی شدہ افراد قانونی علیحدگی کے لیے مقامی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں۔ طلاق رجعی، ایسی طلاق کے جس کے بعد عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی میں عدت کے دوران بیوی کو گھر سے نکالنا حرام ہے اور بیوی کے لیے بھی بغیر ضروری کام کے گھر سے نکلنا حرام ہے۔ یاد رہے کہ حکم خدا یہ ہے کہ جب کوئی اس فیصلے پر پہنچا ہے کہ اسے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے، اسے چاہیے کہ پہلے یہ دیکھے کہ وہ حیض یا حالت نفاس میں تو نہیں ہے۔ جب حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس سے اس پاکی میں ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دے۔ عدت طلاق، اگر عورت حیض دیکھتی ہے تو اس کی عدت 3 بار حیض کا آنا ہے۔ جو ہی تیسرا حیض دیکھے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر حاملہ خاتون کو طلاق دے دی گئی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ فلسفہ عدت، عدت کے 2 بنیادی فلسفے قرآن اور روایات اسلامی میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نسل کے تحفظ اور عورت کی وضعیت، حاملہ ہونے یا نہ ہونے کو مشخص کرنے کی خاطر عدت کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، پہلی زندگی کی بحالی کا ایک وسیلہ اور جدائی کے عوامل کو رفع کرنے کا ایک موقع ہے۔
دین مقدس اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ عورت عدت کے دوران شوہر کے گھر میں رہے اور مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ احسن سلوک کرے اور گھر سے نکالنا حرام ہے۔ یہ چند ماہ کا دورانیہ ایک ہی گھر میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ صادقین علیہ السلام سے روایت ہے کہ عدت کے دوران عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے۔ ان دنوں میں شوہر کے لیے زینت کرے، لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں اس کی محبت ڈال دے اور نفرت و کینہ اس کے دل سے نکال دے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فتمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ یہاں پر متعوہن سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے طلاق شدہ بیوی سے عدت کے دوران نیک سلوک کرو، اس لیے کہ طلاق یافتہ عورت وحشت، پریشانی اور دشمنوں سے شرمندگی میں مبتلا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ خود کریم اور باحیا ہے، اہل کرامت اور باحیا لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور تم میں سے باکرامت ترین وہ ہے جو اپنی بیوی کا زیادہ اکرام کرے۔ سلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔